نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ الہمزہ اس کی تفسیر کی طرف جائیں گے۔ سورۃ الہمزہ مکی صورت ہے اور اس میں ہم لوگوں کے لیے ایک تقریباً سوشل جو ایشو ہے، ایک دوسرے کے اوپر طعنہ زنی کرنا، موکنگ کرنا، مذاق اڑانا اور ایک دوسرے کی غیبتیں کرنا، چغل خوری کرنا، ان کے بارے میں ہے کہ جو لوگ یہ دو خاص جو ہماری بیماریاں ہیں ہمارے دلوں کی، کہ ہم دوسروں کے بارے میں چغلی کرنا، غیبتیں کرنا، جو کہ پیٹھ پیچھے ہوتی ہیں، جو کہ ہمزہ ہے، اور لمزہ ہے۔ اور ہمزہ جو ہے وہ کیا ہے کہ آپ سامنے کسی کی طعنہ زنی کرنا، کسی کو طعنہ دینا، کسی کو موک کرنا، مینس کہ اس کا مذاق اڑانا، اس کو ڈیگریڈ کرنا، ڈیمورلائز کرنا۔ یہ کس طرح سے ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں؟ جیسے کہ ہمارے پڑوس میں کسی کی گاڑی ہو اور وہ بہت پرانی ہو، اب وہ اسٹارٹ نہیں ہو رہی ہے یا کچھ بھی اس طرح، تو اب آپ اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیں۔ کوئی جا رہا ہے، اس کا قد چھوٹا ہے تو آپ اس کو چھوٹو کہہ کے وہ کریں، کوئی موٹا ہے تو اس کو موٹو، یعنی کہ آپ کسی طرح کبھی باڈی شیمنگ کریں، کبھی کسی کو کسی کے فزیکلی کسی بھی طریقے سے آپ طعنہ زنی کریں، کوئی بھی طریقے سے دوسرے کو سامنے ایک، یعنی کہ ون ٹو ون، فیس ٹو فیس آپ کسی کو ہرٹ کر رہے ہیں، کسی بھی طرح سے کسی کو دل آزاری کر رہے ہیں۔ اور لمزہ کیا ہے کہ آپ پیٹھ پیچھے کسی کے خلاف کوئی گوسپنگ، مطلب کہ جو غیبتیں کر رہے ہیں، چغلی کر رہے ہیں، یعنی اس کی بات اس تک پہنچا رہے ہیں تاکہ آپس میں ان کی لڑائی ہو جائے۔ تو یہ چغل خور جو ہوتے ہیں، خاص طور پہ جو چغلی کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، وہ لمزہ کی طرف ہیں، لماس کہلاتے ہیں۔ ہمزہ ہماس جو فیس ٹو فیس کسی کے ساتھ برائیاں کرتے ہیں، مطلب کسی کو کسی بھی طریقے سے اس کی ایک سے کہہ سکتے ہیں کہ جگہ سائی کرتے ہیں، مطلب الگ الگ طریقے سے کسی کو آپ بس یہ ہے کہ اس کو سامنے، منہ کے سامنے ہی اس کے ساتھ کسی برے طریقے سے پیش آئیں، اس کو کسی نہ کسی طرح سے ڈیگریڈ کریں۔ تو یہ ہمارے پاس دو ہیں نگیٹو صفات انسانوں کی، جن کے لیے ویل کی طرف کہا گیا ہے، ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا يحسب ان ماله اخلدا كلا لينبذن في الحطمة وما ادراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الافئدة انها عليهم مؤصدة في عمد ممددة۔ تو ویل، اب ویل کا مطلب جو ہے دو تین طرح سے آتا ہے، کبھی کہتے ہیں اسے ہلاکت، تباہی، یا پھر اس کو جہنم کا نام بھی کہا جا سکتا ہے، یعنی کہ جہنم کی آگ کی طرف بھی اس کی نشاندہی ہوتی ہے۔ تو یہ تقریباً تینوں معنی ایک ہی بات ہیں کہ اگر آپ کوئی جہنم میں چلا جائے، کسی بھی طرح سے ہلاکت کا اس کا باعث بنے، یعنی کہ جہنم میں جانا اس کی ہلاکت کا باعث بنے گا، اس کے تباہ و بربادی کا باعث بنے گا، تو ویل جو ہے تباہی کے معنوں میں بھی آتا ہے، ہلاکت کے معنوں میں بھی آتا ہے، جہنم کی آگ کے معنوں میں بھی آتا ہے، تینوں طرح سے اس کو لے سکتے ہیں۔ تو ویل ہلاکت ہے، لکلی ہر ایک کے لیے، ہمزتن جو طعنہ زنی کرتا ہے، لمزہ عیب جوئی کرتا ہے یا غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے۔ تو یہاں پہ کچھ کہتے ہیں کہ یہ خاص طور پہ ولید بن عقبہ، اور کچھ کہتے ہیں ابی بن کعب کے لیے ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خاص طور پہ کہا، کسی کے اوپر خاص طور پہ پوائنٹ کر کے یہ سورہ نہیں بنائی گئی، کہ بلکہ یہ جنرلائز ہے۔ تو اس لیے پھر اس سورہ کو ہم جنرلائز طور پہ، یعنی ہر ایک کے لیے ہی اس کو لیں گے، ہر اس شخص کے لیے جو دوسرے کے اوپر طعنہ کر رہا ہے یا وہ چغلی کر رہا ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد نیکسٹ صفت آ رہی ہے۔ ایک تو یہ ہو گئی دو صفات جو کہ نیگیٹو ہیں، برائیاں ہیں، جو کہ کسی انسان میں ہوں تو اس کے لیے تباہی ہے، اور پھر ساتھ وہ کیا کرتا ہے، الذی جمع مالا وعددا، وہ اپنا مال جو ہے وہ جمع کر کے رکھتا ہے اور گن گن کے رکھتا ہے۔ جیسے آپ نے
مال کو جمع کیا، غلط طریقے سے جمع کیا، صحیح طریقے سے جمع کیا، اور پھر اس کے بعد اس کو گن گن کے رکھ رہے ہیں اس نیت سے، یحسب ان مالہ اخلدا، اس نیت سے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو مال ہے وہ اس کو زندہ رہنے کا مطلب اس کے ہمیشہ زندہ رہنے کا ایک سبب بنے گا، کہ وہ جیسے ہی بیمار ہوگا تو وہی سمجھتا ہے کہ یہ میں مال دوں گا تو میں ہر طرح سے اپنی صحت واپس لے لوں گا، میری موت کسی بھی طرح سے میرے قریب نہیں آ سکتی کیونکہ میرے پاس اتنا مال ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ مال کی محبت اسے غافل کر دیتی ہے دنیا سے، اور اس مال کی فکر میں وہ رات بھر مطلب ایک اس طرح سے رہتا ہے کہ مجھے یہ مال جمع کرنا، مال جمع کرنا، لیکن جب وہ سوتا ہے تو ایسا بے سود سوتا ہے کہ جیسے کہ کوئی بدبودار لاش ہو، مینس کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ دنیا سے اتنا دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں کہ جب دنیا کے لیے تھک جاتے ہیں خوب مال جمع کر کر کے، اس میں ہم سب بھی شامل ہو سکتے ہیں اس معنی میں کہ ہم 9 to 5 جاب کر رہے ہیں تو پھر اس کے بعد ایک دوسری بھی جاب کر رہے ہیں کہ مجھے مال جمع کرنا ہے، مال جمع کرنا ہے، اور ڈبل ڈبل جاب کرنے کے بعد رات کو آ کے ایسے بے سود پڑے ہیں کہ بس ہمیں کوئی ہوش نہیں ہے، صبح اٹھیں گے پھر مال جمع کرنے کی حرص لگی ہوئی ہے، نہ یہ فکر ہے کہ آخرت میں ہمیں کیا کرنا ہے، آخرت کے لیے ہمیں کیا کمانا ہے، کوئی فکر نہیں۔ اب وہ یہ مال کیوں جمع کر رہا ہے انسان، کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی آئے گی تو یہ مال میرے لیے ایک طرح سے ہمیشہ رہنے کا باعث بنے گا، کہ مجھے کوئی بیماری آتی ہے، میری کوئی طبیعت خراب ہوتی ہے، میں ہاسپٹل کے چکر لگاؤں گا، جو کچھ بھی کروں گا تو میں وہاں پہ ان کو پیسے دوں گا، اور پیسے سے میں اپنی صحت، اپنی زندگی خرید سکتا ہوں۔ یہ اس کی ایک ازمپشن ہے جس کی وجہ سے وہ مال کے پیچھے بالکل لگا ہوا ہے اس طرح سے۔ آگے کیا ہوتا ہے کہ کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِی الْحُطَمَةِ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک طرح سے تنبیہ دی ہے، ایک طرح سے وارننگ کی ہے کہ نہیں، کلّا، ہرگز نہیں، لَيُنبَذَنَّ، یہاں پہ لام اور نون مشدد، اسے کہتے ہیں نون ثقیلہ، انشاءاللہ گرامر میں آپ پڑھیں گے، یہ سب کے سب آئے ہیں، کلّا بھی، ایمفیسس کے لیے لام بھی، اور نون مشدد جو کہ جس کو نون ثقیلہ بھی کہتے ہیں، تو یہ سب کس لیے آتے ہیں؟ ایمفیسس کے لیے۔ ہرگز نہیں، بالکل بھی نہیں، جیسے ہمیں ہماری والدہ یا پھر کوئی ہمارا کوئی بزرگ، کوئی بڑا کسی چیز سے منع کرتا ہے تو وہ بالکل کہتا ہے نہیں نہیں، بالکل بھی نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ہرگز نہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ وارن کر رہے ہیں، ہمیں تنبیہ دے رہے ہیں کہ کلا، کلا، ہرگز نہیں، لا بزننا، وہ ضرور بضرور داخل کیا جائے گا، پھینکا جائے گا، فی الحطمہ، حطمہ میں۔ تو اب اس میں کیا ہوا کہ اس میں وہ ضرور بضرور پھینکا جائے گا، کہاں پھینکا جائے گا؟ لیم بزنہ کا مطلب کیا؟ یم بزنہ، پھینکا جائے گا، اور لام اور نون مشدد جو ہے وہ یعنی کہ ایک طرح سے ایمفیسس کر رہے ہیں کہ ضرور بضرور پھینکا جائے گا۔ کلّا کس چیز کی طرف ہے؟ پچھلی والی جو تمام باتیں ہیں جو وہ ازمپشن لگا کے بیٹھا تھا کہ میں تو اس دنیا میں ہمیشہ رہوں گا، اس کو نگیٹ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اگلی بات کی طرف ایمفیسس کیا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے تاکید پر تاکید ہے، مطلب لام بھی ہے اور نون مشدد بھی ہے، اور پچھلی والی بات کا نگیٹ کر کے، مینس کلّا، ہرگز نہیں، وہ جو سب کچھ سوچ رہا تھا اس سب کو اللہ تعالیٰ نے نیگیٹ کر کے کہا تم ضرور بضرور پھینکے جاؤ گے، فی الحطامہ، حطامہ میں۔ اب یہ حطامہ کیا ہے؟ تو اب اللہ تعالیٰ کا بہت ہی خوبصورت اسلوب ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے کہ جس طرح سے ٹیچر کلاس میں کوئی بات سمجھا رہے ہوں تو پھر وہ کسی نہ کسی اسٹوڈنٹ کو پوائنٹ کر کے کہتے ہیں کہ آپ اس بارے میں کیا خیال ہے، آپ اس کو بارے میں کیا کہتے ہیں، یعنی کہ وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، ٹیچر آپ کو سوتے سے جگا رہے ہوتے ہیں۔ آپ کلاس میں بیٹھے 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 لیکچر سنتے سنتے کیا ہوتا ہے، ہم فزیکلی کلاس میں پریزنٹ ہیں، ہم جاگ بھی رہے ہیں آنکھوں سے، مگر ہماری بصیرت کی آنکھ سو چکی ہوتی ہے، ہم بیٹھے بیٹھے کلاس میں کہیں اور پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ تو ٹیچر کیا کرتا ہے، وہ اسٹوڈنٹ سے سوال کرتا ہے تاکہ وہ اسٹوڈنٹ کو اپنی طرف متوجہ کر کے اس کو جگا سکے کہ تم کسی اور دنیا میں اپنے خیالوں میں جا چکے ہو تو یہاں پہ واپس آ جاؤ۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ یہاں پہ وہی ٹیچر کا ہی اسلوب جو کہ ایک معلم کا اسلوب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں سمجھانے کے لیے ایک معلم کے اسلوب کے ساتھ ہی کیا لے کر جا رہے ہیں کہ وما ادراک ما الحطمہ۔ اب اللہ تعالیٰ خود ہی سوال کریں کہ اور تمہیں کیا معلوم کہ حطمہ کیا ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ حطمہ کیا ہے؟
تو اس طرح سے ٹیچر جیسا سوال کرتے ہیں، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ہمیں الرٹ کر رہے ہیں. اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ ایک تو اللہ تعالیٰ ہمیں جگا رہے ہوتے ہیں، دوسرا یہ کہ ہم جو کہ سب جاگے ہوئے ہیں آلریڈی، کلاس میں بالکل فوکس ہیں، وہ اور زیادہ فوکس ہو کے اس بات کی طرف دیکھیں کہ یہ جو ہم ایک لہجے میں چل رہے ہیں نا، جس طرح کلاس میں ایک لہجے میں ٹیچر پڑھ رہا ہو، پھر اچانک روکے کہ اسٹاپ، اور پھر الرٹ کر کے کسی کا نام لکھ کے کہے کہ یہ کیا ہے، وٹ ڈو یو مین بائی دس. تو پوری کلاس جو سو رہی ہوتی ہے، جو ادھر ادھر باتیں شاتیں کر رہی ہوتی ہے، سب الرٹ ہو کے خاموش ہو کے سننے لگ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ جگا رہے ہیں، سب کو الرٹ کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کو ڈیفائن کر رہے ہیں حطمہ کو، کہ یہ حطمہ ہے کیا. تو وہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. حطمہ کیا ہے؟ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ. التی تطلی علی الافئدہ. اچھا، اب یہ بھڑکائی ہوا آگ کیا ہے؟ یہ جہنم کی آگ کے جو نام ہیں انہی میں سے ایک نام ہے. جو حطمہ ہے کہ یہ جہنم کے، جس طرح ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پڑھتے ہیں، اسی طرح جیسے جہنم کے اسماء ہوتی ہیں اور وہ اس کی صفات پہ ہوتی ہیں. مینس کہ جہنم کی آگ کے جو ڈفرینٹ کریکٹرسٹکس ہیں، ان کی ہی کریکٹرسٹک کے نام پر ہی ہم حطمہ یہ نام لے کر آتے ہیں. مینس کہ جس طرح یہ حطمہ نام ہی ایک جہنم کی ایک آگ کا ایک صفت کا نام ہے، تو اسی طرح سے ڈفرینٹ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے نام ہمیں ڈفرینٹ آیات میں قرآن کے بتاتے رہتے ہیں. تو یہ انہی ناموں میں سے ایک نام ہے. اور اب اس حطمہ جو صفت ہے آگ کی، اس کی کیا کریکٹرسٹک ہے کہ وہ التی تطلی علی الافئدہ، وہ دلوں تک پہنچ جاتی ہے. مینس کہ ہم لوگوں کے دلوں کے ارد گرد یہ حطمہ، اب یہ کس معنی میں آتے ہیں؟ تو یہ ایک اتنا شدید عذاب ہوگا کہ انسان کا جو دل ہے اس تک یہ آگ پہنچ جائے گی. آپ نے جیسے دیکھا ہوگا کہ بلڈنگز ہوتی ہیں، وہ ڈفرینٹ، اب کس طرح کی بلڈنگز آتی ہیں، یعنی ستونوں کے فارم میں ہوتی ہیں، یعنی کہ بالکل لمبے لمبے جیسے ستون ہوتے ہیں، اس طرح سے بالکل باریک باریک سی ہوتی ہے. تو یہ آگ اسی طرح کی ہے. انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، جو ہر طرف سے انسان کو گھیر لے گی. اگر آپ نے کبھی کہیں ٹیلی ویژن میں کہیں پہ بھی دیکھا ہو کہ کسی گھر میں آگ لگتی ہے یا لائیو دیکھا ہو، تو وہ کیا ہوتی ہے؟ آگ ارد گرد پورے لپٹ جاتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ ہر طرف سے انسان کو بند کر دیتی ہے. جیسے اگر گھر میں آگ لگی ہے تو گھر میں انسان کہیں کھڑا ہے تو اس کے ارد گرد بالکل آگ ایک طرح سے ہر طرف سے گھیر لیتی ہے اس کو، اور بالکل لمبے لمبے ستونوں کی طرح ہوتی ہے. تو یہ جو جہنم کی آگ ہے، یہ خاص آگ ہے جو کہ ستونوں کی مانند جو ہے، وہ بالکل لمبی لمبی جس طرح ستون ہوتے ہیں اس طرح سے آپ بالکل آپ کے ارد گرد آ کے آپ کو بالکل لپیٹ لے گی اور ہر طرف سے انسان کو بند کر دے گی. تو محمد بن کعب رضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آگ اس کے جسم کے ہر حصے کو کھائے گی، حتیٰ کہ اس کے حلق کے بالمقابل اس کے دل تک جا پہنچے گی. اور جہنم کی آگ کا ایک سب سے خطرناک جو بات وہ یہ ہے کہ جو کفار ہوں گے خاص طور پہ، جب وہ جس طرح سے جہنم کی آگ میں ہیں، کوئی انسان جہنم کی آگ میں ہے، تو وہ انسان، دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو اسکن برن ہوتا ہے، تو اسکن جب برن ہو جائے تو وہ اسکن ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ پھر سے اسکن ابھی جنریٹ نہیں ہو سکتی جبکہ آگ کے اندر انسان کی باڈی ہو. ٹھیک ہے، سپوز کہ انسان خدا نخواستہ کسی کے گھر میں آگ لگتی ہے، تو انسان کو جب اسکن برن ہوتا ہے تو وہ مطلب ایک حد تک تپش کو وہ برداشت کر پاتا ہے. اس کے بعد انسان یا تو وہ مر جاتا ہے، یا پھر اس کی اسکن ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ انسان کو پھر وہ فیلنگ نہیں آ رہی ہوتی، اور پھر اس کے بعد اس کو جو اس کے بعد اس کی ہلاکت ہو ایسا. لیکن جہنم میں یہ ہوگا کہ انسان مرے گا بھی نہیں، کیونکہ اس میں اس کو ہمیشہ رہنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اتنے سخت عذاب رکھا ہوا ہے کہ انسان کی جو اسکن ہے وہ پھر سے جنریٹ ہوگی، مینس کہ پھر سے وہ پیدا ہوگی، پورا کے پورا انسان کی نئی اسکن اس کی باڈی پہ آئے گی، وہ پھر جلے گا، پھر اس کے بعد وہ پھر پوری اسکن خراب ہوگی، پھر نہیں جنریٹ. تو اللہ تعالیٰ ان کو کانسٹنٹلی یہ عذاب دیں گے کہ مینس کہ ان کی اس عذاب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. کہ اب دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ انسان کے ایک پوائنٹ پہ آگے ڈیتھ ہو جاتی ہے یا وہ اس کی اسکن بالکل برن ہو جاتی ہے تو ختم ہو جاتی ہے اس کو فیلنگ آنا، لیکن جہنم میں ایسا نہیں ہوگا. تو یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ
وہ آگ انسان کے پورے جسم کے ہر اعضاء کو نقصان پہنچانے کے بعد اس کے اس طرح سے ہوگی کہ وہ اس کے حلق تک پہنچ جائے گی. مینس کے پورے تمام نیچے کے تمام اعضاء اس کے حلق تک، یعنی کہ وہ سب جل گئے اور وہ دل تک وہ آگ پہنچ گئی. اور اس کے بارے میں سورہ بلد میں بھی پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ کس طرح سے یہ انشاءاللہ ہم سورہ بلد کو ہم لوگ کیونکہ بیک ورڈز آ رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ لوگ کبھی سورہ بلد کو تفسیر میں اس کو اور وضاحت سے پڑھیں گے انشاءاللہ کہ کس طرح کی یہ جہنم کی آگ ہوگی. اور اس میں کیا ہے، جیسے جو ستون ہوتے ہیں نا وہ لوہے کے، مطلب جو یہ آگ کے جو ستون ہوں گے وہ لوہے کی مانند ہوں گے. مینس جب لوہا گرم ہوتا ہے اور پھر جلتا ہے تو وہ کس طرح کا ہوتا ہے. تو یہاں پہ عطیہ اوفی یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے ستون جو آگ کے ہوں گے جو کہ انسان کے تمام باڈی پارٹس کو جلاتے ہوئے اس کے دل تک پہنچیں گے، وہ لوہے کے ہوں گے. اور سدی کا قول ہے کہ یہ ستون بھی آگ ہی سے بنے ہوئے ہوں گے. تو یہ دو مختلف قول ہیں، لیکن اوفی نے حضرت ابن عباس سے اللہ تعالیٰ نے سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں لمبے لمبے ستونوں میں داخل کر دے گا اور ان کی گردنیں تو کو سلاسل ہوں گی. مینس کہ سدی یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کر کے کہ یہ ستون کس طرح کے ہوں گے کہ یہ لمبے لمبے ستون، ان کے اندر اللہ تعالیٰ انسان کے کو اس طرح سے پھنسائے گا کہ ان کی جو گردنیں ہوں گی نا وہ جس طرح سے آپ دیکھیں کہ وہ پورے کے پورے لپٹے ہوئے ہیں اور گردنیں باہر نکلی ہوئی ہیں اور پورا کا پورا وہ بند ہے باڈی اس آگ کے اندر. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جائے گا. مینس کہ وہ سب داخل ہوں گے، ان کو پورا کے پوری باڈی ان کی لپیٹ لی جائے گی. اور وہ ستون جو ہیں کچھ کہتے ہیں کہ وہ آگ ہی کے بنے ہوئے ہیں اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ آگ کے ستون جو ہے لوہے کے بنے ہوں گے اور اس کے اوپر آگ لپٹی ہوئی ہوگی. تو یہ اس طرح سے ہے. اور پھر اس کے بعد جب یہ جہنم کی آگ آپ کے دل تک، خدا نخواستہ ان کے دل تک پہنچے گی جنہوں نے یہ سب ہمزہ اور حماس اور لماس یعنی کہ چغل خوری اور تانہ زنی کی ہوگی، تو پھر اس کے بعد جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جائے گا اور پھر ان کو عذاب دیا جائے گا. تو یہ بہت ہی خطرناک عذاب ہے جس کی آج ہم نے پوری تفسیر پڑھی ہے سورہ ہمزہ میں. اور یہ جو ہمارے معاشرے میں بہت عام ہو چکا ہے، مطلب اتنا کامن ہو چکا ہے، ایک دوسرے کی موکنگ کرنا، مذاق اڑانا، بلنگ کرنا. یہ جو ہمارے اسکول کالجز میں بچے ایک دوسرے کی کر رہے ہوتے ہیں، یونیورسٹیز میں ٹیچرز آپس میں ایک دوسرے کے سے لگے ہوئے ہیں. کالجز کے علاوہ یہ آپ اگر آفیسز میں دیکھ لیں، گھروں میں دیکھ لیں، پڑوس میں پڑوس کی خواتین ایک دوسرے کے اوپر طعنہ زنی کرنا اتنا کامن ہو چکا ہے ہمارے ہاں. اور اس کا جو عذاب ہے، اگر ان کو بتایا جائے کہ ایک خاتون دوسری خاتون کی جا کے چغلی کر رہی ہیں اور دونوں کو آپس میں جو لڑا رہی ہیں، اس کا ان کو کتنا سخت عذاب ملنا ہے، اگر ان کو اس کا اندازہ ہو جائے تو کس طرح سے انسان ان غیبتوں سے، چغلیوں سے، ایک دوسرے کو طعنہ زنی کرنے سے، ان کا مذاق اڑانے سے، موکنگ کرنے سے، کسی کو ڈیگریڈ کرنے سے کتنا باز آ جائے. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو نفسیات ہے اس کو کتنے اچھے طریقے سے یہاں پہ پورا تفصیل سے بیان کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم ہے کہ جو طعنہ زنی کر رہا ہوتا ہے اس کو کتنا، مطلب کہ دوسرے کو ڈیگریڈ کر کے مزہ آتا ہے جب اس کی نگیٹو نفسیات ابھرنا شروع ہوتی ہے. اور جو ہرٹ ہو رہا ہے، جس کے اوپر جس کی موکنگ کی جا رہی ہے، مینس یا جس کی غیبت کی جا رہی ہے، یا جس کے اوپر بہتان لگایا جا رہا ہے، جس کی طعنہ زنی کی جا رہی ہے، اور جو دو کو آپس میں چغلی کر کے لڑایا جا رہا ہے، وہ کتنا زیادہ اس کے لیے نیگیٹو اس کی زندگی کس طرح سے ہو سکتی ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ٹیچر کے ایک تانے سے کوئی اسٹوڈنٹ بہت اکا دکا ہوتے ہیں جو کہ وہ کچھ بڑا بن جاتے ہیں، لیکن اکثر جو ہیں وہ بڑا کرتے کرتے بہت زیادہ ڈیمورلائز ہو کے بہت سارے کام چھوڑ جاتے ہیں. کبھی اسی طرح سے کسی آفیسز میں کسی ایک کے تانے سے آپ نے، آج کل تو یہ اتنا زیادہ ہائی ریٹ ہو چکا ہے خودکشی کا. تو سوسائڈل اٹیکس جو لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھی کر رہے ہوتے ہیں، مینس کہ جو یہ سوسائڈل بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے وہ سب کچھ بھی، اور اس کے علاوہ جو خود انسان سوسائڈ کر رہا ہوتا ہے کسی ایک کے تانا سے،
پیرنٹس بچوں کو تانا کے دے رہے ہوتے ہیں تم پاس نہیں ہوتے اور دیکھو تمہارا کزن کہاں تک پہنچ گیا، یا پھر آپ غیبتیں کر لیں تو چاچی مامی تائی پھپھو خالہ آپس میں جو لگی ہوتی ہیں اور بچوں کو اس کے لیے یوز کر رہے ہوتے ہیں، بچے بھی یہی سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ سب ہمارے معاشرے میں اتنا کامن ہو چکا ہے، لیکن اگر کسی کو یہ ہم تھوڑا سا اس کا عذاب کے بارے میں بتا دیں کہ یہ جو ایک غیبت کر کے یا چغلی کر کے انہوں نے آپس میں ان دو کو ہمیشہ کے لیے زندگی بھر کے لیے آپس میں لڑا دیا ہے، یا پھر آپ نے تانا دے کے کسی کا کیریئر ہمیشہ کے لیے تباہ کر دیا ہے، کسی برائٹ اسٹوڈنٹ کو ہمیشہ کے لیے ڈمپ کر دیا ہے، کوئی بھی اس طرح کی حرکت کی ہے، تو آپ نے ان کے لیے تو ایک طرح سے مطلب ان کا زندگی کا تو جو مقصد تھا اس کو ہلایا، تباہ برباد کیا، لیکن اپنے آپ کو کتنا نقصان پہنچائے. وہ لوگ ابھی بہت زیادہ اس خوش فہمی میں ہوتے ہیں کہ ہماری وجہ سے دیکھو وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا، دیکھو ہماری وجہ سے ان دونوں میں ایسی لڑائی ہوئی ہے کہ اب یہ زندگی بھر ایک دوسرے سے بات نہیں کریں گے. خاندانوں میں یہ بہت ہوتا ہے، بہت آرام سے کوئی چچی تائی مائی کوئی بھی مامی ہوگی خالہ ہوگی آپس میں ایک دوسرے کو کسی نہ کسی طرح سے تانا زنی کروا کے چغل خوری کروا کے غیبتیں کر کر کے کون کون سی بڑی بڑی جنگ عظیم کھڑا کروا دیتے ہیں. لیکن ان بیچاروں کو جو کہ یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اس خوش فہمی میں ہوتے ہیں کہ میں نے دیکھو کیسے ان دونوں کو آپس میں لڑوا دیا، کیسے میں نے اس کو یہ تانا دے کر ہمیشہ کے لیے پاس ہونے سے مطلب وہ کروا دیا، وہ دیکھو وہ کہاں سپوز سی ایس ایس کرنے جا رہا تھا، یا وہ کہاں انجینئر بننے جا رہا تھا، یا وہ کہاں ڈاکٹر بننے جا رہے تھے، اور اب دیکھو وہ بیٹھی ہوئی ہے گھر میں آرام سے، کچھ بھی ایسا. تو اگر یہ آپ سب دیکھیں کہ وہ جو بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ سب کچھ غلط کر کے دوسرے کو بہت نقصان پہنچا دیا، تو ان بیچاروں کو یہ نہیں پتا کہ انہوں نے اپنے ساتھ اپنے آپ کو کتنا بڑا نقصان پہنچایا ہے. یہ تو ایک وقتی نقصان ہے جو انہوں نے دوسروں کا کیا ہے، لیکن اپنا انہوں نے ایک ہے نا ہم فیہا خالدون مینز کے جو کفار ہیں وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے. تو جو مسلمان ہیں جب تک وہ اپنی سزا پوری نہیں کر لیتے وہ بھی جہنم سے نہیں نکلیں گے. اس بات پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ مسلمان بھی اگر کوئی اس طرح کی جو سزا کا باعث بنیں گے، مطلب کہ جو ان کو جہنم میں لے جانے کا باعث بن رہی ہے، جیسے کہ یہاں پہ بیان کیا گیا ہے حماز اور لماز، تو وہ کتنا زیادہ اپنے آپ کو نقصان دے رہے ہیں کہ وہ کس طرح کی آگ اپنے لیے سلیکٹ کر رہے ہیں جو کہ ان کے دلوں تک کو پورا جلا کر راکھ کر دے گی. تو اس کے لیے ہمیں بہت سخت ضرورت ہے کہ جہاں ہم دیکھیں کہ ایون ہمارے اپنے ہی خاندان میں یا ہمارے کہیں ارد گرد کوئی بچہ، کوئی بڑا، کوئی چھوٹا، کوئی ہماری ایج کا ہی کوئی بھی اس طرح کا کام کر رہا ہے، تو اس کو یہ وارننگ دے دیں کہ جو تم دوسرے کے ساتھ کر رہے ہو، ٹھیک ہے تم بہت اپنے آپ کو سمجھ رہے ہو یا سمجھ رہی ہو کہ تم نے یہ بہت بڑا کام کر دیا، لیکن تم جو اپنے لیے سلیکٹ کر رہے ہو نا، تو اس کو یہ سورہ کی تفسیر ضرور سنا دیں کہ انہوں نے اپنے لیے کتنی سخت سزا سلیکٹ کر لی ہے آخرت کے لیے. تو ہم سب کو بہت زیادہ اپنے آپ کا سیلف انالیسس کرنا چاہیے کہ ہم کہیں کسی کے یعنی کہ اس کے ہرٹ کے باعث، یعنی کسی کے موکنگ کے باعث تو نہیں بن رہے، کسی کو مذاق اڑانے کا باعث تو نہیں بن رہے، کسی کے زندگی میں ہم نے اس طرح سے موکنگ کر کے اپنے لیے کہیں جہنم کی آگ کو سلیکٹ تو نہیں کر لیا، کہیں ہم کسی کی غیبت کر کے یا چغل خوری کر کے اپنے آپ کے لیے کیا کچھ سلیکٹ کر رہے ہیں. اس کو ہمیں اپنا سب سے پہلے سیلف انالیسس کرنا چاہیے، اور پھر اپنے ارد گرد جو بھی ایسے نظر آتے ہیں لوگ ان کو تھوڑا سا وارن کر دینا چاہیے، یا ان کو صرف یہ کہہ دینا چاہیے کہ آپ جا کے ایک دفعہ اس سورہ کی تفسیر پڑھ لیں کہ آپ اپنے ساتھ کس انعام کو سلیکٹ کر رہے ہیں. مے بی کہ وہ اس خوش فہمی میں کہ اچھا بھی مجھے کوئی انعام ملنے والا ہے، وہ جب تفسیر پڑھیں تو ان کو سمجھ آ جائے کہ انہوں نے اپنے لیے کیا چیز سلیکٹ کی ہے. انشاءاللہ چلیں اب ہم بس آج ایک ہی سورہ رکھتے ہیں، اور ایز یوزول آج بھی کچھ نہ کچھ یہی چل رہا تھا تو نیٹ کا اچانک ایشو شروع ہو گیا تھا، تو اسی لیے ہماری تھوڑی سی لیٹ کلاس اسٹارٹ ہوئی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر ہم سورۃ العصر کریں گے. آج ہمیں 2 سورات کرنی تھی لیکن اب وقت کم ہے اور مغرب کا ٹائم یہاں پاکستان میں مختلف شہروں میں شروع ہو گیا، تو پھر انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہی کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.